السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے سورہ فیل کو درست کیا تھا۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سورہ ترتیب سے پڑھنی ہوتی ہے۔ جیسے ہم اگر پہلی رکعت میں علم ترا پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں ہمیں ارایت الذی پڑھنا ہوتا ہے، دوسری رکعت میں ہمیں لیلاف قریش پڑھنا ہوتا ہے، تیسری رکعت میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے ارایت الذی۔ اور جس ترتیب سے میں آپ کو سورہ سکھاؤں گی اسی ترتیب سے آپ کو نماز میں سورہ پڑھنا ہے۔ کبھی کوئی سورہ آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے اور اس سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا ثواب بڑھانے کے لیے ترتیب سے سورہ پڑھنا چاہیے، جیسے پہلے علم ترا آتا ہے، پھر اس کے بعد لیلاف قریش آتا ہے، پھر ارایت الذی آتا ہے، پھر انا اعطیناک آتا ہے، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل کے بعد آتا ہے لیلاف قریش، سورۃ القریش۔ ٹھیک ہے، اب اس کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھنا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلا جو ویڈیو ہے اس کو صحیح طریقے سے دیکھا ہوگا۔ اگر ایک بار میں سمجھ نہ آئے تو اس کو بار بار دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اور دعا سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو میرے بعد دعا ریپیٹ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تعوذ تسمیہ سے شروع کرتے۔ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے۔ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ ہے۔ لیلاف قریش، ٹھیک ہے۔ لی ای، جو لام زیر لی ہے، پہلا جو حرف ہے یہ لی، حمزہ یا زیر ای۔ جب یا ساکین سے پہلے زیر والا حرف ہوتا ہے، کہیں پر بھی قرآن میں یا ساکین سے پہلے زیر حرف آتا ہے، زیر والا حرف ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے یا مدہ، یعنی اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مد۔ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے یا مدہ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کھڑا زبر آیا ہے اس کے بعد لام پر، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ لی ای، لی ای، حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، یا مدہ کو کھینچنا ہے، اور کھڑا زبر کو بھی کھینچنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ قاف کا مخرج اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی، قاف کو کیسے پڑھنا ہے۔ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ شین کی آواز آخری میں آنی چاہیے۔ قریش۔ اب یہاں پر دیکھیے، یا ساکن سے پہلے یہاں پر زبر ہے، تو یہاں پر لین نہیں، یہاں پر مد نہیں ہوتا، یہاں پر لین ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آتا ہے تو حروف لین ہوتا ہے، اور زیر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق آپ یاد رکھیے، یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو لین ہوگا، تو لین کو جلدی پڑھنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لیلاف قریش۔ پھر سے یہاں کھڑا زبر آیا ہے، کھڑا زیر کھڑا زبر، تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اب یہاں پر دیکھو إيلافهم، إيلافهم رحلتش، یہ جو تا ہے یہ تا کو شین سے ملانا ہے، اور یہاں پر جو تا کے اوپر، یہ جو تا کے اوپر مد ہے اسے ہمیں 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، 4 الف کے برابر. 4 الف کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ اپنی مٹھی بند کر لینا اور انگلیوں کو جب آپ پڑھو گے انگلیوں کو کھولتے جانا، تو 4 انگلیاں جب آپ کاؤنٹ کر لو گے تب تک آپ کو آواز کو برقرار رکھنا ہے. جیسے ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف. والصیف میں دیکھو یا ساکن سے پہلے آیا ہے زبر، پھر سے لین آیا ہے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے. سواد یا زبر سوئی، والصیف. آخری میں فا جو ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں ساکن کرنا ہے فا کو. والصیف. اور یہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیتو پڑھتے ہیں. شیتو، تو نہیں پڑھنا ہے، تا پڑھنا ہے. تا ہے تا، تو نہیں ہے، تا ہے، اس لیے شیتائی ایسے پڑھنا ہے. ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رب هذا جو رو آتا ہے نا اس میں رب، رب جب ہم بولتے ہیں تو رو کو یہاں پر ہمیں پور پڑھنا ہے. رب هذا البیت. فَلْيَعْبُدُوا، عین کا مخرج حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا، یہ جو درمیانی حصہ یہاں سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذی. لذی میں دیکھو یا ساکین سے پہلے زیر آیا ہے تو 1 الف کے برابر وہ تو کھینچنا ہے، اس کے بعد جو چھوٹا سا مد اوپر دیا ہوا ہے تو اس کو بھی کھینچنا ہے. الذی اطعمہم. یہاں پر الذی، یہاں پر ہمیں حمزہ لگانا ہے، یہ جو الف خالی دیا ہے اس کے اوپر زبر لگانا ہے ہمیں. الذی تو ہے یہاں پر، تا نہیں ہے، تو ہے. اطعمہم. میم کے بعد جب میم آتا ہے اس طریقے کا تشدید والا تو ہوتا ہے گنہ، آواز ناک میں جائے گی، جیسے ہم پنکھا بولتے ہیں اس طریقے سے. اطعمہم من جوع. الذی اطعمہم من جوع. اگر یہاں پر سانس توڑنی ہے تو توڑ سکتے ہیں، اور اگر ایک سانس میں پڑھنا ہے تو وہ بھی درست ہے. اب ایک سانس میں کیسے پڑھنا ہے؟ یہ جو عین ہے عین کو واو سے ملانا ہے. من جوع ایوں پڑھا جائے گا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب یہاں پر جو مین ہے نا، یہ نون ساکین کے بعد یہاں پر حروف حلقی یہ خوا آیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم من، یہاں پر ناک میں آواز نہیں جائے گی، اس کا ایک الگ سے قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر ناک میں آواز نہیں جائے گی. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریے، پریکٹس کریے. میں ایک بار پھر سے دہراتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے.
امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہو. اگر کچھ چیزیں نہیں سمجھتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو میں اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ویڈیو میں ہم اگلا سورہ درست کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.